جی ابر کرم کے ناظرین و سامعین، آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں وہ ہے محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے بے پناہ برکت، خیر، عزت، کمال، تقوی، طہارت، تزکیہ، تصفیہ اس سے نوازا۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے مجھے وہ 9 برکتیں عطا فرمائیں جو میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ملیں۔ پہلی خوبی تو آپ نے یہ بتائی کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجھے لخت جگر نور نظر بنایا۔ دوسری برکت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں نے پیدا ہوتے ہی اپنے گھر میں اسلام کا ذکر سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار خیر مجھے سننے کو ملے۔ تیسری خوبی مجھے یہ حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو آسمانوں سے، عرش الہی سے میری تصویر دکھائی گئی اور میرے نکاح کا فیصلہ عرش سے ہوا۔ چوتھی خوبی یہ بیان کی کہ میں وہ واحد ہستی ہوں جس کی چارپائی پہ حضور جلوہ گر ہوتے تھے تو وحی الہی نازل ہوتی تھی اور کسی زوجہ کو یہ برکت نصیب نہیں ہوئی۔ پانچویں خوبی یہ بھی حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آخری وقت آپ کے حجرہ میں اور آپ کی گود میں سر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یہ بھی آپ کی امتیازی حیثیت ہے۔ اور ایک خوبی اور کمال یہ بھی حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آخری لمحے مسواک طلب کرتے ہیں جو آپ اپنے لعاب کے ساتھ ملا کر دیتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسواک کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی پیتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اسی مقام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر پانی پیتے تھے تاکہ محبت اور پیدا ہو۔ اور ایک یہ بھی وصف حاصل رہا کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کنواری ہونے کا شرف صرف مجھے حاصل تھا، بقیہ ازواج مطہرات وہ بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ اب دیکھیں ایک خوبی آپ بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں مجھے جبریل امین کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور ایک خوبی اور کمال اور برکت یہ بھی حاصل ہے کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ کی تدفین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے حجرہ مبارکہ میں ہوئی اور موجود ہیں آج بھی، جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دے رہے ہیں اور 70,000 شام حاضری دے رہے ہیں، اور پوری کائنات جس بارگاہ سے اپنی آنکھوں کو خیرہ اور اپنے ایمان کو منور کر رہی ہے وہ گنبد خضرا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو ہستی موجود ہیں وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت ہی عظیم محقق، صالح اور متقی شخصیت گزرے ہیں حضرت قبلہ مفتی عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ۔ ان کے لخت جگر نور نظر مفتی اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد عرفان صاحب دامہ لطفہ آپ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا پہلے تو بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نبی پاک کی ذات ببرکات سے نکاح عرش پہ ہوا، یہ کون سی حدیث پاک ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمارے ناظرین اور سامعین ان کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کہ آپ نے ابر کرم چینل کے اندر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں اپنے تمام جو ابر کرم چینل کے معاونین ہیں، ناظرین ہیں، ان کا۔
تو یہ جو آپ نے حدیث کے بارے میں سوال کیا تو بالکل یہ حدیث جو ہے وہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور متفق علیہ ہے، یعنی اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، عائشہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اریتو کہ فی المنام ثلاث لیال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 راتیں نیند کے اندر فرشتے نے تیری تصویر پیش کی، یعنی کہ وہ ایک کپڑا ہے، سبز رنگ ہے، ریشم کا کپڑا ہے، جس پہ تصویر ہے، اور 3 رات تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصویر تھی وہ حضرت ایک فرشتے نے آپ کو دکھائی۔ فقال لی ھذہ امرأتک، اور اس فرشتے نے یہ کہا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ جب یہ کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تیرے چہرے سے کپڑے کو اتارا، میں نے تیرے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا۔ فاذا انت ہی، پس اچانک وہ آپ ہی تھیں۔ فقلت، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان یکن ھذا من عند اللہ، اگر یہ رب کی طرف سے یہ خواب ہے تو یمدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ بہت اچھے، آپ نے یہ بڑی عمدہ وضاحت فرمائی۔ اور جی قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ توضیح فرما دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو خواب میں وہ تصویر پیش کی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ بتائیے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے، جیسے یہ خواب ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا قرآن مجید میں کسی اور نبی کے خواب کا بھی ذکر ہے اور اس کی تعبیر بھی موجود ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی ہاں، اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر آیات بھی ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ اور اسی سجدے پہ ہی وہ ساری کی ساری آپ دیکھتے ہیں، جی جی، پورے کی پوری سورہ یوسف جو ہے اسی خواب کی تعبیر میں ہی آ جاتی ہے۔ انہوں نے بنے اور انہوں نے جا کے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی؟ جی وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور آخر میں جا کے پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے، مگر اب نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت ہوگا تو وہ کفر ہوگا، اور سجدہ تعظیمی ہوگا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ اس لیے ہمارے سامعین و ناظرین، یہ بڑا اہم مسئلہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ پچھلے دور میں انبیاء کرام اور ان کا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی کی پچھلی امتوں میں گنجائش تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا۔ اب کسی اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو اگر کوئی سجدہ عبادت کی نیت سے جھکے گا، سجدہ کرے گا تو وہ کفر ہوگا، اگر وہ محبت اور پیار سے اس کو سجدہ کرے گا تعظیم کی نیت سے تو یہ حرام ہوگا۔ دونوں کی جواز کی صورت نہیں ہے، اس لیے آج کے دور میں اس کی بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اس کے بعد جب یہ صورت ختم ہوتی ہے، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آپ کے بھائی پہنچتے ہیں اور آپ کے ابوین پہنچتے ہیں، تو قرآن اسی چیز کو کوڈ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ انہوں نے اپنے ابوین کو عرش پر بٹھایا اور انہوں نے تمام کے تمام نے ان کے لیے سجدہ تعظیمی کیا۔ تو اس صورت کے اعتبار سے، اس آیت کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب حقیقت پر مبنی تھا اور وحی
وحی پر مبنی تھا. یعنی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے, وہ حقیقت ہوتا ہے, اور وحی الہی, وحی الہی, وحی الہی. حضرت کسی اور نبی کا بھی ذکر, اور اسی طرح قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہاں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا بنیہ, یا بنیہ. اور یہ جو یا بنیہ کا لفظ ہے یہ پیار کے لیے استعمال, محبت کے لیے استعمال. اور میں یہاں پر یہ اپنی مسجد کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یا بنیہ, جس کو کشمیری بولی کے اندر میرے ننڈیا استعمال کرتے ہیں, او میرا بچو, او میرا بچو, او میری پتری. جی جی, یا بنیہ, یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, فانظر ماذا تری. تو اس کے بعد پھر وہ خواب کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ قرار پائے, ذبیح اللہ قرار پائے, وہی خواب کی تعبیر بھی وہیں پہ. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے, وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خواب تھا وہ بھی عملی تعبیر کی صورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین بنا گیا. ان کی وہ عظمت, وہ رفعت, وہ شان, وہ کمال, وہ حیثیت ہے کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تذکار خیر مکمل نہیں ہو سکتے. میں آخر میں ناظرین حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبرہ وعلی جسدہ, انہوں نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کی شان میں چند اشعار کہے, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں چند اشعار سماعت کیجئے. مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ, ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ, سیدہ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ, اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ. آنا جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال, کیا قابل توجہ شعر ہے. آنا جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال, لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. بے ادب لہجے میں سیدہ کا نام نہیں لینا. لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ. جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں, کیا خوب. جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں, مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ. مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ. اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے, اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے, سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں میں نام عائشہ. ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا, ایک نعرہ اے علی مستو بنام عائشہ.